انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ جس طرح انسان اپنے جسم کو بہتر بناتا ہے، اسی طرح روح کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کس سمت جا رہا ہے، اس کا دار و مدار ان دونوں کی ہی بہتری میں ہے۔ جب جسم اور روح بہتر ہو جاتی ہے تو انسان بھی بہتر سمت کی طرف چل پڑتا ہے۔ انسان کے اندر بہت سے ہائی جیکرز ہوتے ہیں، اور یہ وہی ہائی جیکرز ہیں جو انسان کی سمت کا تعین کرتے ہیں۔ جیسے ایک طیارہ فضا میں پرواز کرتا ہے کہ اچانک ایک ہائی جیکر اٹھتا ہے اور پائلٹ سے کہتا ہے جہاں میں چاہتا ہوں جہاز کو وہاں لے جاؤ۔ جیسے ایک ہائی جیکر جہاز کو ہائی جیک کرتا ہے، اپنی مرضی کے سمت پہ لے جاتا ہے، اسی طرح انسان صحیح چل رہا ہوتا ہے کہ اندر سے اچانک ایک ہائی جیکر اٹھتا ہے جسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ نفس لوامہ ہے کیا؟ نفس لوامہ کی وجہ سے انسان ایسے کام کر بیٹھتا ہے جو بعد میں شرمندگی کا باعث بنتے ہیں۔ ایسے کام نفس امارہ کراتا ہے۔ یہی نفس امارہ پشیمانی بھی دیتا ہے اور ندامت بھی۔ یہ انسان سے ایسے فیصلے کراتا ہے کہ زندگی کا طیارہ کریش ہو جاتا ہے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان نے اپنے اس ہائی جیکر کو وقت پہ کنٹرول نہیں کیا ہوتا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی سمت درست ہو جائے اور وہ کامیاب ہو جائے۔ یاد رکھیں، اس کے لیے ہمیں اپنے ہائی جیکرز کو وقت پہ کنٹرول کرنا ہے۔ انسان کی زندگی میں کئی طرح کے ہائی جیکرز ہوتے ہیں، اس میں لالچ ایک اہم ہائی جیکر ہے۔ لالچ ہمیشہ اس شخص میں ہوتا ہے جو اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتا ہے۔ تو اپنے آپ کو محفوظ سمجھنے کے دو ہی طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان محنت کرے اور محنت سے گھر، گاڑی، بینک بیلنس، غرض کے دنیا کی ہر آسائش حاصل کر لی جائے، کیونکہ جب آسانیاں ہوتی ہیں تو انسان اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اندر توکل پیدا کیا جائے، کیونکہ جب انسان کے اندر توکل اور شکر ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ پہلا طریقہ تو بہت مشکل، تقریباً ناممکن ہے، جبکہ دوسرا طریقہ آسان اور عملی ہے۔ بعض عادات بھی ہائی جیکرز کا کام کرتی ہیں۔ زیادہ تر عادات لاشعوری طور پہ بنتی ہیں، لیکن جب شعور آ جائے تو چوائس ہمارے پاس ہوتی ہے کہ کس عادت کو اختیار کرنا ہے اور کسے چھوڑ دینا ہے۔ انسان پہلے عادات بناتا ہے، پھر وہی عادات انسان کو بناتی ہیں۔ انسان کی زندگی میں جذبات بھی بہت بڑے ہائی جیکرز ہیں۔ جذبات کا اظہار اگر صحیح وقت اور صحیح طریقے سے نہ کیا جائے تو یہ بھی بربادی کا باعث بن جاتے ہیں۔ انسان کو اپنی سمت درست رکھنے کے لیے اپنے ہائی جیکرز میں پورا کنٹرول رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے اپنے اندر مطالعہ کی عادت ڈالنی ہے۔ کتابیں انسان کی سمت بدل دیتی ہیں۔ مطالعہ کے لیے بہترین کتاب اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ بعض اوقات ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور تقدس اور احترام کی وجہ سے زندگی میں ہدایت آ جاتی ہے۔ ساتھ ہی ہم نے دوستوں کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ یاد رکھیے، جب اللہ کا کرم ہوتا ہے تو زندگی میں اچھے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں جو انسان کی سوچ کو مثبت کر دیتے ہیں، اور یہی مثبت سوچ کے ذریعے انسان دوسروں کی زندگی میں اچھائی کا باعث بنتا ہے۔ بعض لوگوں کے ملنے سے انسان کے اندر شیطانیت جاگ جاتی ہے اور بعض کے ملنے سے روحانیت۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اچھے لوگوں کی زندگی میں موجودگی اچھے مستقبل کی ضمانت ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگی میں سب سے بڑے رول ماڈل ہیں۔ ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ اپنی زندگی کو سمت دیجیے، کیونکہ یہ ایک ہی بار ملتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، جو ایک بار آیا وہ دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس لیے دلوں میں زندہ رہنے والے کام کیجیے۔ اپنے اندر یہ سوال پیدا کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، تو کیا میں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے مطابق گزار رہا ہوں؟ اگر یہ سوال زندگی میں آ گیا تو زندگی زندگی نہیں بلکہ عبادت بن جائے گی، اور اگر یہ سوال زندگی میں نہ آیا تو آخر میں صرف ایک چیز ہوگی، کاش۔ اللہ ہمیں اس کاش کے افسوس سے بچائے، آمین۔